اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے. خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں. اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے، اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئی. غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں. لیکن ہم لوگ وقت ضائع، یہ غفلت کی علامت ہے. غفلت. اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی. ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا. کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار ہے. یہ غافل دل کی علامت ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت. لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ نے صحت دی ہے، کسی خیر کے کام میں لگائیں. اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں. وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں. اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں. گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کریں. لیکن یہ غافل ہونے کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا. اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے، یعنی شب قدر میں بھی آ کے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا، شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا، یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، حب دنیا اتنی غالب آ جائے تو یہ غافل ہونے کی علامت. دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. دنیا کی حاجت ہے، مقصد نہیں ہے. یہ مقصود نہیں. اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو، دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے، پیسوں کا بندہ بن گیا ہے. مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے. یہ غافل بندے کی علامت. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا. اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ. دل تو ایک ہے، اس میں رب رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے. تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے. پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا، مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. جسے پتہ ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم اس یقین کو پکا نہیں کرتا وہ غافل ہو جاتا ہے. اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو. اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں. تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے، وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا. وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا. وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا. جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے، مہربان کتنا. ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ، بہت بڑا گناہگار تھا، بت کو پوجتا تھا، تھک گیا، ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا، معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے، تھک گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی. جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا صنم صنم کہہ رہا تھا نا، نکل گیا یا صمد، او بے نیاز مالک. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ، جو کہتا ہے اسے دے دو. فرشتے کہنے لگے مالک وہ تو بت کو پکار رہا تھا، اس نے تو غلطی سے نام لیا. فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا. کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا. اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا. دے دو جو مانگتا ہے دے دو. میرے دوست گھر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، تو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح. عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحابیاں ہیں. ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا. کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی. تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو، کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے. لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی. تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے. وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر
آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا؟ پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا؟ تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے، اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کریں۔ اور پھر 8ویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی ہے۔ غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ غافلوں سے بچیں۔ چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھول پئے، تے جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتی۔ غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھیں، کبھی نہیں۔ غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا۔ ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریہ ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پر رہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں آج سکھ متران دی ودیری ہے، آج سکھ متران دی، سکھ کہتے ہیں اڈیق کو، متر کہتے ہیں محبوب کو، آج سکھ متران دی ودیری ہے۔ اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری ہے یعنی اداس ہوں، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں اجمل کا ماں احسان کا ماں اکمل کا، اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے مہر علی، او کتھے مہر علی، کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا، اب ویکھو مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں، بلغ العلا بے کمال کشفت دجا بے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ غافل آدمی کی علامت ہے برے لوگوں کی صحبت میں، خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ، اللہ کے بندوں کی عداوت پیدا ہو۔ خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو۔ خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امام حسین ابن علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو، بچنا۔ خبردار اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، بچنا بچنا اس سے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی دیکھو کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں، بھلا کیا کہا نبی پاک، حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے۔ یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا، ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا مالک تو ہی بدلہ عطا فرما۔ ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور حضور مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں، دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا، کیا شان ہے کیا مقدر ہے۔ تو حضور علیہ السلام رک گئے، روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا، تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے، ایک میں عمر کو پکڑا ہے۔ فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھلے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا، اس طرح میدان محشر میں میں آؤں گا۔ خبردار حضور کے وفاداروں کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا۔ بڑا عجیب دور آیا ہے، ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اپنا منہ تو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا۔ تو بچنا ایسے لوگوں سے، پرہیز کرنا، خبردار عقیدہ ستھرا رکھنا، عقیدہ ستھرا رکھنا، صاف رہنا، پاکیزہ رہنا، غافلوں کی صحبت سے بچنا۔ بڑا ڈرتے ہیں اللہ سے، دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ نسلوں میں بھی وہی بندے پیدا فرما جو عقیدے پکے رکھنے والے ہیں، وہ بندے پیدا فرما ہماری نسلوں میں۔ ایک وہ بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے جو امیدیں لمبی لگا لیتا ہے،
جن کے منصوبوں میں دولت بھی ہوتی ہے, گھر بھی ہوتا ہے, اولاد کا بڑا ہونا بھی ہوتا ہے, پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھنا بھی ہوتا ہے, یہاں بھی گھر وہاں بھی گھر, یہ سیر, یہ سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جن کے پیش نظر نہیں ہوتا. لمبی امیدیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے, میں تم پر دو باتوں کا خوف کھاتا ہوں, جو ڈر آتا ہے, ایک یہ کہ تم خواہش کی پیروی کرو گے, جو نفس کی خواہش ہوگی اس کے پیچھے لگ جاؤ گے, اور ایک تم لمبی لمبی امیدیں باندھو گے, اتنے سال جینا ہے, اتنے 100 سال جینا, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. منصوبہ بندی کریں مستقبل کے لیے, وہ بری نہیں, لیکن تیاری رکھیں, تیاری رکھیں, اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. یہ غفلت کی چیزیں ہیں جو بندے کو غافل کر دیتی ہیں. جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں, اور جو فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں نا, ہنستے زیادہ. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو, کم ہنسا کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو, دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو, تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو, فضول نہ نکلو گھر سے, اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو. کثرت کلام اور فضول کلام اور بلا وجہ یہ بندے کو غافل کرتا ہے, دل کو سخت کرتا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں. اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور غفلت کو توڑیں. آپ کے ذمے میرے ذمے جو حقوق و لباد ہیں ان کا پتہ کریں, جو اللہ رسول کے حقوق ہیں ان کی خبر دیکھیں, ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر توجہ کریں. اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. ہم انسان ہیں, کوتاہیاں تو رہ جائیں گی, لیکن جب کوشش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا. ایک بات اور کرنی ہے, ایک تو میں نے عرض کیا غفلت کو توڑنا, ایک دوسری بات قرآن مجید کا ایک سبق اور. جب غفلت توڑنی ہے تو پھر لازمی طور پر ایک کام کرنا پڑے گا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پلاننگ نہیں کرنی, فیصلہ کرنا ہے. تو فیصلہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پھر قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں کہا فاستبقوا الخیرات, یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو, جلدی جلدی نیکیاں کرو, فٹافٹ, دیر نہ کرو. فٹافٹ سے مراد یہ نہیں کہ نیکی جلدی جلدی کر جاؤ, یعنی ٹال مٹول نہ کرو خیر کے کام میں, کل کریں گے, پرسوں کریں گے, عمرہ کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں, حج کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں, بچے بیال ہوں پھر میں نیک ہوں. یہ تھوڑا سا یہ کام ٹال مٹ, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کی طرف دوڑو, جلدی کرو, بھاگو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک تو تم جوانی کو نہ بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اپنی صحت کو غنیمت جان لو, بیماری آنے سے پہلے پہلے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, وسعت دی ہے, تو نیکی کر لو, خرچ کر لو اللہ کے راستے. خدا نہ خواستہ تم پر غریبی آ جائے. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تمہیں اللہ نے کچھ فراغت دی ہے, بہت زیادہ مصروف نہیں ہو, تو غنیمت جان لو, جلدی سے نیکی کر لو, قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ. اور 5ویں بات حضور نے بیان کی, فرمایا زندگی کو غنیمت جانو, موت آنے سے پہلے پہلے جلدی سے نیکی کر لو. نیکی کے لیے ساری زندگی منصوبہ بندی نہ کرتے رہو, نیکی کے لیے. دیکھو نا ہماری زندگی میں یہاں دنیا میں رہ کے چند منٹوں میں وہ نیکی کی جا سکتی ہے جو قیامت کے بعد صدیوں کا ہمارا فائدہ کرے, صدیوں کا فائدہ کرے. کرتے نہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, منصوبہ بندی کر رہے ہیں, بس تیاری کر رہے ہیں, بس حضرت آپ دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمانے والا ہے. لیکن جو نیکی نصیب ہوتی ہے اسے جلدی سے کر گزریں, اسے فٹافٹ کریں. میں ایک گاؤں میں گیا, اب تو خیر وہ دور نہیں رہا, یہ 10-15 سال 20 سال پہلے نا جو نوجوانوں کی مصروفیات ہوتی تھیں ان میں سے ایک مصروفیت یہ ہوتی تھی کہ گندم لے کے چکی پہ جانا, آٹا پسوا کے لانا ہے. یہ ایک بڑی, چونکہ سبھی گھروں کے اندر سال کے لیے گندم اسٹاک کر لی جاتی تھی, تو گندم لے کے جانا یہ ایک ڈیوٹی ہوتی تھی. ایک نوجوان ایک گاؤں میں, اس کی مجھے تعریف سننے کو ملی. تو ایک بوڑھی اماں کہنے لگی یہ تو بڑا نصیبہ والا ہے, سارے اندر آٹا پہ آ لے ہوتا ہے. اور آتے جاتے پوچھ لیتا ہے کہ اماں, کوئی کہنے لگی میرے بچے باہر ہوتے ہیں, یہ مجھے دوائی بھی لا دیتا ہے شوگر کی, میں مریضہ ہوں. یعنی خیر جتنی ہو سکے جتنی. میرے ایک سنگی ہیں, تو سڑک پہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں اس سے پوچھ لیتا ہوں بابا جی کدھر جانا ہے, فلانی جگہ جانا ہے, تو کہتے ہیں میں موٹر سائیکل پہ بٹھا لیتا ہوں. بندہ دیکھ کے مجھے سمجھ آ جاتی ہے ضرورت مند ہے, کوئی چور نہیں, کوئی ڈاکو نہیں, ضرورت مند ہے. میں اسے منزل تک نیکی جتنی میسر آئے, جس حد تک میسر آئے. کیا کہا ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے؟ حضور نے ہم سے فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو بات ہی مسکرا کے کر لینا, اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے. فاستبقوا الخیرات, جلدی سے نیکی کر لو. اپنے نامہ اعمال میں روز نیکیاں جمع کرو, کوئی نہ کوئی خیر کا کام روز کرو اور جلدی سے کرو.